ہوا یہ کہ کل دن میں بلاول صاحب کے ایک بیان نے بہت زیادہ جگہ بنائی. اس میں انہوں نے پاکستان کی ریاست کو مخاطب کیا. یہ انڈرسٹوڈ ہے, کچھ جملے ہیں, ریاست, اسٹیبلشمنٹ, ادارے, خلائی مخلوق, یہ سب جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اشارہ ظاہر ہے پاکستان کے وہ ایک فورسز کی طرف ہوتا ہے, آبویس تھا. تو بلاول صاحب نے کل بہت سارے بیانات دیے, ایک بیان نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ بنائی کہ یار بلاول صاحب اسٹیبلشمنٹ کو کیا بول رہے ہیں. وہ بیان کیا تھا پہلے آپ یہ دیکھیں, یہ تھا بلاول صاحب کا بیان. ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا کیا قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے. ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں, اور اب ہم خاموش ہو کے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے. نعرہ ہوگا کہ کشمیر پہ ڈاکہ نامنسوخ. ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آنکھیں کھولے نون لیگ کا مفاد کے نام پہ. تو یہ ریاست پہ وہ بڑا. لیکن پھر وہ کل رات جب بلاول صاحب, آئی ایم گریٹفل کہ ہمارے پروگرام کے انہوں نے وقت نکالا, جب وہ آئے تو انہوں نے کلیریفائی کیا کہ ریاست سے میری مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی, میں اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب نہیں کر رہا تھا, ریاست سے میری مراد. انہوں نے کہا بالکل لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں, لوگ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ پاکستان میں ظاہر ہے یہ ٹرمز اسی کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے, لیکن میری مراد ریاست پاکستان سے اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان نہیں تھی. یہ بلاول صاحب نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہمارے پروگرام میں کل, یہ آپ دیکھ لیں. obviously جب آزاد کشمیر میں ریاست سے بات کر رہا ہوں تو آئی ہیو ٹو بی کلیئر, ایک ہوتا ہے ریاست آزاد کشمیر اور دوسرا ہوتا ہے ریاست پاکستان. اور میں دونوں کو حوالے دیتے ہوئے اپنے پورا الیکشن کیمپین کے دوران اور پھر پاکستان میں بھی ان کو مخاطب ہو کے بات کرتا آ رہا ہوں. میں یہ بات پہ آج زور نہیں دے رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا وہ اپنی جگہ میں وہاں کافی زیادہ ہوں گے, لیکن جس کانٹیکس میں آج بات کر رہا تھا وہ وہی کانٹیکس ہیں جو میں نے انہی الفاظ کے ساتھ 2 مہینے پہلے نیشنل اسمبلی میں بات کیا. In this particular statement you are not referring to establishment of Pakistan. In this particular statement, I mean, I think that people could take it within that context. جو بات میں کر رہا تھا میں وہ کچھ اور تھا, وہ اب کانٹیکس میں اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ اپنی جگہ. ریاست کے بارے میں تو ریاست پاکستان کی بات ہو, ریاست پاکستان تو اسٹیبلشمنٹ کی میری مراد نہیں تھی. اس پر طنز کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی ترجمان پنجاب گورنمنٹ کی عظمہ بخاری صاحبہ نے بلاول صاحب کے اس بیان پہ, اور انہوں نے یہ طنز کیا. اس پہ دیکھیں کیا کہا. کل وہ پورے پاکستان نے, پوری دنیا نے دیکھا, بلاول صاحب نے کل کسی کا گلا پکڑا اور پھر رات تک پاؤں پکڑ کے بیٹھے رہے. وہ آ کر ایکسپلینیشنز دینی پڑی. میرا یہ مطلب تو نہیں تھا, بھائی جان سپائن نہیں تھی تو بولنا نہیں تھا. پھر آپ اپنے بیان پہ قائم تو رہے, یو ٹرن خان تو نہ بنے آپ, ویسے آپ کاپی اسی کو کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو کاپی کرنا ہے بلاول صاحب, اور آپ نے جب ایک بیان دیا تھا تو اس پہ قائم تو رہتے ہیں, یہ وہی ریاست والے بیان پہ کہہ رہے تھے. بہرحال پھر آج اچھا کہ بلاول صاحب نے ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ باتیں کی. ایک تو پھر ہم نے ان سے پوچھا, ظاہر ہے یہ سوال ہے نا سب کا, کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومتی فارم 47 کی پیداوار ہے, یعنی کہ یہ دھاندلی سے آئی ہے بھائی یہ حکومت, تو پھر آپ نے یعنی پھر آپ اس گورنمنٹ کو گرائیں نا, جان چھوڑیں اس گورنمنٹ سے لوگوں کی. یعنی پیپلز پارٹی آج اس گورنمنٹ سے پیچھے ہٹ جائے, حکومت کا حصہ نہیں, ٹیکنیکلی حصہ نہیں ہے کیونکہ وزیر نہیں ہے نا کابینہ میں, لیکن اگر پیپلز پارٹی آج اپنی سپورٹ وتھڈرا کر لے تو گورنمنٹ گر جائے گی, بات ختم ہو جائے گی. تو یہ بلاول صاحب سے ہم نے کل پوچھا کہ بھائی آپ جب کہتے ہیں کہ جعلی حکومت ہے تو اس کا مطلب آپ کی وجہ سے جعلی حکومت لوگوں پہ مسلط ہے, جان چھوڑا ہماری اس سے. تو اس میں بلاول صاحب نے ایک جواب بھی دیا اور ایک انکشاف بھی کیا. وہ کیا تھا وہ دیکھیں. فارم 47 کی بات ہے, یہ تو الزام پی ٹی آئی سے پہلے میں نے لگایا. حکومت کی لیجیٹمیسی کے حوالے سے کوئی تو وجہ ہوگا کہ آج تک میں اس حکومت کا وزیر نہیں بنا, میں اس میں شامل نہیں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے بڑے وزارتیں, یہاں تک کہ میں نے وزیر اعظم کا عہدہ کبھی پیش رفت کو نہیں مانا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت لیجیٹمیٹ انداز سے ووٹوں کے بنیاد پہ قائم ہوتے ہیں وہ زیادہ سگوے ہوتے ہیں, یا آپ اتنا کہہ دیں کہ وہ اگر غیر متنازع طریقے سے بنے تو بہتر ہوگا. چلے قومی مفاد تو تھا نہ, ہم نے اس حالات میں جہاں پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا ہم مجبور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ نیا الیکشن کی طرف چلے جائیں.
تو بلاول صاحب نے ہم آپ کو وہ حصہ نہیں دکھا سکے جس میں انہوں نے بلاول صاحب نے یہ بھی کنفرم کیا کہ جو اس سے پہلے خبریں ہوتی تھی کہ بلاول صاحب نے خود کنفرم کیا کہ 2.5 سال کی ارینجمنٹ پر بھی بات ہو رہی تھی جب یہ الیکشن ہو گیا. اب ہم پتہ نہیں وہ کیوں نہیں دکھا سکے آپ کو کہ بلاول صاحب سے ہم نے پوچھا کہ کیا یہ بھی بات صحیح ہے کہ 2.5 سال نہیں اب چھوڑ دیجیے اب کہ جب 2.5 سال کی ارینجمنٹ ہوئی تھی کہ گورنمنٹ آپ کو دی جائے اور 2.5 سال کی نون لیگ کو دی جائے. بلاول صاحب نے اس سے ایگری کیا کہ بالکل یہ ہوا تھا, لیکن میں نے اس ارینجمنٹ پر ایگری اس لیے نہیں کیا کہ مجھے اس گورنمنٹ کی لیجیٹمیسی پہ شک ہے, میں اس کو قانونی حکومت نہیں مانتا, اس لیے ہم نے حکومت نہیں لی. بلکہ انہوں نے کہا ایک اسٹیج ایسا بھی آیا تھا حکومت سازی میں کہ جب مجھے وزیر اعظم بننے کی آفر کی گئی تھی اس حکومت کی جانب سے, لیکن میں وزیر اعظم نہیں بنا, تو کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ نہیں بنا. اس لیے نہیں بنا کہ میں اس حکومت کو لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہی نہیں مانتا, اس لیے نہیں بنا. تو یہ بات ہی بلاول صاحب نے کل کہی, اور بھی بہت ساری اور باتیں انہوں نے کہیں کل اس اہم انٹرویو میں. ہم نے جب ان سے کل پوچھا کہ آزاد کشمیر کی یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس میں آج آپ پابندی کو پیپلز پارٹی اون نہیں کرتی نا اس طریقے سے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا یہ وہ, لیکن جب پابندی لگی ہے تو آزاد کشمیر میں گورنمنٹ کس کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی تھی. آج بھی کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی ہے. تو پیپلز پارٹی نے اس وقت کیوں اس کو اپوز نہیں کیا؟ تو اس کے جواب میں بلاول صاحب نے کہا کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ جب یہ مسئلہ سارا سر اٹھا رہا تھا تب میں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے ساتھ پاکستان کے پرائم منسٹر کے پاس گیا تھا اور وہاں میں نے کیا کہا تھا یہ سب کو پتہ ہے, یعنی جن کو پتہ ہونا چاہیے ان کو پتہ ہے, لیکن میں قومی مفاد میں یہ بات پبلکلی کر نہیں سکتا. سو ہی واز گیونگ این امپریشن دیٹ ہی واز ناٹ ویری مچ ان فیور آف پٹنگ اے بین آن جوائنٹ ایکشن کمیٹی. انہوں نے کہا نہیں, تاثر انہوں نے دیا, ہم نے تاثر لیا, غلط بھی ہو سکتا ہے انہوں نے, لیکن پورا تاثر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اس پہ کیا موقف لیا تھا ایکشن کمیٹی کو بین کرنے پہ, لیکن ہمیں قومی مفاد کے بعد ٹی پہ آگے نہیں کر سکتا کہ میں نے کیا کہا تھا.